ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب ہم پڑھیں گے مسجد کی طرف جانے کی دعا۔ یہ دعا لمبی ہے لیکن ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ بات ہماری پلے میں یہ بات بیٹھ جائے۔ صفحہ نمبر 26 نکالیں، 28 پہ ہے۔ اللہم اجعل، اللہم کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ اے اللہ۔ اجعل کا معنی کیا ترجمہ کیا تھا؟ بنا دے۔ اللہم اجعل، اے اللہ بنا دے، فی میں، فی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں۔ قلبی، قلب کہتے ہیں دل کو، قلبی میرے دل میں۔ اللہم اجعل فی قلبی، اے اللہ میرے دل میں بنا دے نورن نور، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، نور بنا دے۔ وفی لسان، اے اللہ اب میں باوضو ہو کر گھر سے دعا کر کے میں نکلا ہوں مسجد کی طرف نماز کے لیے۔ اب یہ دعا آپ نے مسجد کی طرف جاتے وقت آپ نے اس دعا کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ اللہم اجعل، اے اللہ بنا دے، فی قلبی میرے دل میں نورن نور۔ اب میں مسجد جو روشنی کا گھر ہے، میں روشنی کے گھر میں روشنی کے تلاش میں نکل رہا ہوں، میں روشنی کے گھر میں روشنی کی تلاش میں نکل رہا ہوں، تو لہٰذا اللہ اس روشنی کے گھر سے اللہم اجعل، اے اللہ بنا دے، فی قلبی میرے دل میں نورن اور روشنی۔ وفی لسانی، واو منا اور، فی منا میں، لسانی میری زبان میں، اور میری زبان میں بھی نورن نور پیدا کر دے۔ وفی سمعی، واو منا اور، فی منا میں، سمعی میری سماعت میں، نورن نور، وامنا اور، فی منا میں، بصری میری بصارت میں، میری نگاہوں میں، میری نظروں میں، میری آنکھوں میں نورن نور پیدا کر دے۔ ومن فوقی، وامنا اور، من فوقی میرے اوپر سے، من منا سے، فوقی میرے اوپر سے نورن نور، اللہ میرے اوپر سے بھی نور بنا دے۔ ومن تحتی، وامنا اور، من منا سے، تحتی میرے نیچے سے نورن نور۔ وَأَنْ یمینی، واو منا اور، ان منا سے، یمینی میرے سیدھے سائڈ سے، سیدھے سائڈ پہ نورن نور پیدا کر دے۔ وَأَنْ شِمَالِی، اور میرے الٹے سائڈ پہ نورن نور، میرے دائیں جانب بھی نور بنا دے اور میرے بائیں جانب بھی نور پیدا کر دے۔ وَمِنْ امامی، اور میرے آگے سے، امام کسے کہتے ہیں؟ آگے کو، فرنٹ کو، اسی سے ہم کہتے ہیں امام۔ امام کو امام کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ امام تمام نمازیوں کے فرنٹ پہ کون ہوتا ہے؟ آگے کون ہوتا ہے؟ امام۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْ امامی، اور میرے آگے سے بھی نورن نور پیدا کر دے، نور بنا دے۔ وَمِنْ خلفی، اب پیچھے کا، آگے کا اپوزٹ کیا ہے؟ پیچھے۔ وَمِنْ خلفی، اور میرے پیچھے سے بھی نورن نور پیدا کر دے۔ وَجْعَلْ فِي نَفْسِي، اللہ میرے نفس میں بھی نورن نور پیدا کر دے۔ اللہم اجعل، اے اللہ بنا دے، فی نفسی میرے نفس میں نورن نور۔ وَأَعْظِمْ لِي نورن، اے اللہ مجھے بہت نور عطا فرما۔ وَأَعْظِمْ لِي، اے اللہ مجھے عظیم یعنی بہت نورن نور عطا فرما۔ وَعَظِّمْ لِي نورا، اور اے اللہ میرا جو نور ہے اس کو بہت زیادہ نور عطا فرما۔ پھر وَجْعَلْ لِي نورا، اللہ میرے لیے نور بنا دے، وَجْعَلْ بنا دے، لی میرے لیے، نورن نور۔ وَجْعَلْنِي نورن، پہلے کیا تھا؟ وَجْعَلْ لِي نورا، اے اللہ میرے لیے نور بنا دے۔ اب دوسرا جملہ ہے وَجْعَلْنِي نورا، اللہ مجھے نور بنا دے۔ پہلے میں کیا تھا؟ وَجْعَلْ تو بنا دے، لی میرے لیے، نورن نور۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ وَجْعَلْنِی مجھے بنا دے، نورن نور۔ اللہم اعطنی نورا، اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، اعطنی مجھے عطا فرما دے، عطا فرمائے، عطا کرے، نورن نور روشنی۔ وجعل، اور بنا دے، فی اصوبی میرے پٹھوں میں، پٹھا کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں الو کا پٹھا، پٹھا یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پٹھا۔ وجعل، اور بنا دے، فی اصوبی میرے پٹھوں میں بھی نورن نور۔ وفی لحمی، اور میرے گوشت میں، لحم کسے کہتے ہیں؟ گوشت۔ وفی لحمی، اور میرے گوشت میں بھی نورن نور روشنی بنا دے۔ وفی دمی، اور میرے خون کے اندر بھی نورن نور پیدا بنا کر دے، نور بنا دے۔ وفی شعری، اور میرے بالوں میں، شعر کسے کہتے ہیں؟ بال کو۔
وفی شعری اور میرے بالوں میں بھی نورن روشنی بنا دے، وفی بشری، بشر کسے کہتے ہیں؟ سکن کو، جلد کو، کھال کو، میرے کھال میں بھی نورن نور پیدا کر دے۔ اللہم اجعل لی، اے اللہ میرے لیے بنا دے، نورن نور، فی قبری، میرے مرنے کے بعد میری قبر میں بھی روشنی کا انتظام کر دے۔ اللہم اجعل، اللہم اجعل، اے اللہ بنا دے، لی میرے لیے، نورن نور کدھر؟ فی قبری، میرے مرنے کے بعد میری قبر میں نور روشنی پیدا کر دے۔ ونورن فی عظامی، اور اے اللہ میرے ہڈیاں ہیں، میری ہڈیوں میں بھی نور پیدا کر دے۔ وزدنی نورا، اللہ اگر میرے اندر نور ہے تو اللہ میرے نور میں اضافہ فرمائے، وزد اور اضافہ کر دے۔ اسی سے ہم کیا کہتے ہیں؟ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ وزد اور اضافہ فرما دے، زیادہ دے، نی مجھے نور، میرے نور میں مزید زیادتی پیدا کر دے۔ وزدنی نورا، اے اللہ مجھے مزید نور عطا فرمائے۔ وزدنی نورا، اے اللہ میرے نور کو بڑھا دے، زد کا معنی بڑھا دے، نورن نور کو۔ وحبلی، اور مجھے دے، حبل کا معنی کیا ہے؟ دے، نورن نور، علی نور، نور پر، اور روشنی پر روشنی دے۔ اب یہاں پہ روشنی پر روشنی، نور پر نور، نور کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے۔ اسلام کیا ہے؟ نور ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیا ہے؟ نور ہے۔ اللہ میرے دل میں اس نور کو داخل کر دے۔ اسی سے قرآن مجید کی ایک سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ النور۔ اور اللہ رب العالمین ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کے دوست ہے، اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہے ان کے دوست طاغوت ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، طاغوت انسانوں کو روشنی سے نکال کر کفر کے اندھیروں میں، شرک کے اندھیروں میں، بدعات و خرافات کے اندھیروں میں لے کے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہم اجعل، اے اللہ بنا دے، فی قلبی، میرے دل میں، نورن نور، نور سے مراد نور اسلام، اسلام کی روشنی میرے دل کو اسلام کی روشنی سے بھر دے۔ وفی لسانی نورا، یہ اللہ میری زبان کے اندر بھی نور پیدا کر دے، جب بھی میں بولوں سچ بولوں، جب بھی میں بولوں اچھی بات بولوں، جب بھی میں بولوں کھری اور سیدھی بات بولوں، اور جب بھی میں بولوں حق کے معاملے میں زبان کو استعمال کروں۔ وفی سمعی نورا، اللہ میرے کان، میری سماعت کے اندر بھی نور پیدا کر دے، جب بھی میں سنوں اچھی بات سنوں، اور بری باتوں کو سننے سے میں پرہیز کروں۔ وفی بصری نورا، اللہ میری نگاہوں میں، میری نظر میں بھی نور پیدا کر دے، میں حق بات کو دیکھوں اور جائز چیزوں کو دیکھوں، اور ناجائز چیزوں سے اپنی نگاہ کو بچا کے رکھوں۔ ومن فوقی نورا، اللہ میری اوپر سے بھی روشنی عطا فرما۔ ومن تحتی نورا، اور اللہ جہاں جس زمین پہ میں رہتا ہوں اس کے نیچے سے بھی نور عطا فرما۔ وعن یمینی نورا، اللہ مجھے دین اسلام کا جو روشنی ہے اوپر سے بھی عطا فرمائیں، نیچے سے بھی عطا فرمائیں، اس طرف سے بھی عطا فرمائیں، اس طرف سے بھی عطا فرمائیں۔ وعن یمینی، میرے دائیں جانب سے بھی اللہ مجھے نور ہی دے دے۔ وعن شمالی، اور میرے بائیں جانب سے بھی اللہ مجھے نور دے دے۔ نور کیا ہے؟ حق بال، روشنی۔ روشنی کیا ہے؟ والدین کی اطاعت روشنی ہے، والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ اچھا، اسی طرح بہن بھائیوں کی حقوق ادا کرنا کیا ہے؟ روشنی ہے۔ کسی پہ ظلم نہ کرنا کیا ہے؟ روشنی ہے۔ عدل پر مبنی فیصلہ کرنا کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اور کسی پر ظلم کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ تو اللہ آگے سے بھی یہ روشنی عطا فرمائیں، پیچھے سے بھی یہ روشنی عطا فرمائیں، اوپر سے بھی یہ روشنی عطا فرمائیں، اور دائیں جانب سے بھی روشنی عطا فرمائیں، اور بائیں جانب سے بھی روشنی عطا فرمائیں۔ ومن امامی نورا، اللہ آگے سے بھی روشنی عطا فرمائے۔ ومن خلفی نورا، اللہ پیچھے سے بھی روشنی عطا فرمائے۔ یعنی مجھے ہر طرف سے روشنی میں ہی، میرے سر تا پیر، اوپر سے لے کے نیچے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک، سب کے سب کیا کر دے؟ نور، روشنی، اسلام پہ عمل کرنے والا مسلمان بنا دے۔ وجعل فی نفسی نورا، اللہ میرے نفس کے اندر بھی نور پیدا کرے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، یہ نور والا نفس ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے نفس امارہ بالسوء، جو نفس انسان کو برائی پر ہمیشہ آمادہ کرتا ہے،
اور ایک ہے نفس لوامہ جو انسان کو برائی کی طرف برائی کرنے کے بعد انسان کو وہ نفس ملامت کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اسی طرح جناب یوسف علیہ السلام کی قصے فرماتی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اسی طرح جو آدمی دنیا میں ان نوروں کے ساتھ اس روشنی میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو موت کے قریب اللہ کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے دین اسلام پہ مطمئن نفس، اب تو ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیتاً تیرا رب تجھ سے راضی ہے، مرضیتاً تو اپنے رب سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کے صف میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنتوں میں داخل ہو جا. تو یہاں پہ کیا ہم کہہ رہے ہیں؟ وجعل فی نفسی نورا، اللہ میرے نفس میں کیا پیدا کر دے؟ نور پیدا کر دے. واعظم لی نورا، اور مجھے بہت نور عطا فرما. وعظم لی نورا، اور مجھے بہت زیادہ نور عطا فرما. وجعل لی نورا، اللہ میرے لیے نور بنا دے. وجعلنی نورا، اللہ مجھے سراپا سرتا پیر مجھے خود نور بنا دے. اللہم اعطنی نورا، اللہ مجھے جب بھی دے نور ہی دے دے. مصیبت میں نور کیا ہے؟ صبر سے کام لینا، حوصلے سے کام لینا کیا ہے؟ نور ہے. امیری میں نور کیا ہے؟ انتہائی عاجزی کے ساتھ غریبوں کا خیال رکھنا، یہ کیا ہے؟ نور ہے. فقیری میں نور کیا ہے؟ امیری میں نور کیا ہے؟ شکر سے کام لینا. میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے. میرے اللہ کا کمال ہے، جو میرے پاس جو کچھ ہے میرے اللہ کا دین ہے. یہ کیا ہے؟ امیری میں نور. غریبی میں نور کیا ہے؟ جو میرے رب نے مجھے جس آزمائش میں مبتلا کیا، میں اپنے رب کی آزمائش پہ صبر سے کام لیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ نور ہے. اللہم اعطنی نورا، اللہ مجھے نور ہی عطا فرما. غمی میں بھی، خوشی میں بھی، امیری میں بھی، غریبی میں بھی نور ہی عطا فرما. وجعل فی اصابی نورا، اللہ میرے جو پٹھے ہیں نا، اس پٹھے میں بھی نور پیدا کر دے اور روشنی پیدا کر دے، تاکہ اس پٹھے کے ساتھ میں وہ کام کروں جو کام کرنے کا تو نے حکم دیا ہے. اس پٹھے کی طاقت سے میں وہ کام نہ کروں جس کام کو کرنے سے تو نے روکا ہے. وفی لحمی نورا، اللہ میرے گوشت کے اندر جو جتنے بھی بیماریاں ہیں نا، ان تمام بیماریوں سے مجھے پاک کر دیں اور مجھے صحت دے. نور صحت کے معنی میں بھی ہم کرتے ہیں. اللہ میرے پٹھے کے اندر بھی صحت، پٹھا بھی ٹھیک رکھ تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. وَلَحْمِ نورا، اور میرے گوشت کے اندر گوشت کی جتنے بھی بیماریاں ہیں اس سے مجھے محفوظ کر کے مجھے صحت والی زندگی عطا فرما تاکہ میں تیری عبادت کروں. وفی دمی نورا، اللہ میرے خون کے اندر بھی روشنی پیدا کر دے. اللہ میرے خون کی جتنے بھی بیماریاں ہیں، خون کی بیماریوں سے اللہ مجھے کیا کر دے؟ پاک کر دے. ابھی جو بہت سی بیماریاں خون کا ہے، بہت سی بیماریاں پٹھوں کی ہے، بہت سی بیماریاں کس کی ہے؟ گوشت کی ہے. تو ہم اللہ سے نور مانگ رہے ہیں. نور کیا ہے؟ صحت ہے، عافیت ہے. وفی شعری نورا، اللہ میرے بال کے اندر بھی نور پیدا کر دے. کتنے لوگ ہیں اسی بال کے لیے ترستے ہیں، ترستے ہیں نہیں ترستے، اسی لیے وگ استعمال کرتے ہیں. وگ کہتے کیا کہتے ہیں؟ جو جعلی بال لاکھوں کا، اور لوگ سر کے اوپر بال پلانٹ کرتے ہیں. تو اللہ میرے بال کے اندر بھی نور پیدا کر دے، اس کے اندر بھی سلامتی عطا فرمائے، روشنی عطا فرمائے. وفی بشری نورا، اللہ میرے سکن کے اندر، دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ سکن کی مرض میں مبتلا ہے، ہاتھ سفید ہے، چہرے سفید ہے، ان کو دیکھ کر ہمیں گن آتی ہے. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ میری جو سکن کے اندر بھی، اب میں تیرے گھر جا رہا ہوں تو لہٰذا یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ میں تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں، اللہ میرے چمڑے کو بھی، میری کھال کو بھی ہر قسم کی بیماریوں سے دور رکھے. اور یہ بیماریاں کیا ہے؟ بیماریاں کیا ہے؟ اندھیرا ہے. اور صحت و عافیت کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے. اللہم اجعل لی نورا، اے اللہ میرے لیے نور پیدا کر دے. فی قبری، مرنے کے بعد میری قبر، میری قبر کو بھی جو اندھیروں کا گھر ہے اللہ اس کو بھی روشن بنا دے. وَنُورًا فِي عِظَامِ، اللہ میری جو ہڈیاں ہیں نا، ان ہڈیوں میں بھی نور پیدا کر دے. کیا مطلب؟ ہڈیوں کی تمام امراض سے اللہ مجھے پاک کر دے. کیا کر دے؟ تمام امراض سے، تمام قسم کی بیماریوں سے میری ہڈی کو کیا کرے؟ پاک کر دے. اب آپ نے کہا اللہ میری کان کو بھی سلامتی عطا، اللہ
اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل کو بھی، نور کا معنی ہم یہاں پہ اس معنی میں بھی کریں، مثال کے طور پہ صحت کے معنی میں بھی کریں، اللہ میرے دل کو صحت مند رکھ، اللہ میری زبان کو بھی صحت مند رکھ، کتنے لوگ ہیں بول نہیں سکتے، اللہ میری سماعت کو بھی صحت عطا فرمائیں، بہت سے لوگ سن نہیں سکتے، اللہ میری بصارت کو، بینائی کو بھی صحت دے، مجھے دیکھنے کی اللہ طاقت دے، اللہ جو میں دیکھتا ہوں اس کو جاری و ساری فرما۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں اس کے ترجمے کے اندر، کیونکہ نبی علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں نا، ان الفاظ کے اندر ایک بہت وسیع معنی رکھتے ہیں، تو اس کو آپ صحت کے اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں، اس کو آپ دینی اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں، اس کو آپ اطاعت کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو اللہم اجعل لی نورا فی قبری، اللہ میرے لیے میری قبر میں نور بنا دے، ونورا فی عظامی، اللہ میری ہڈیوں میں بھی نور پیدا کر دے، ہر قسم کی بیماریوں سے میری ہڈیوں کو پاک رکھے، میں ان ہڈیوں کے ساتھ عبادت کرنے کی، حلال کھانے کی، حرام سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری معنی اس کا ہو جاتے ہیں۔ وزدنی نورا، اللہ مجھے نور میں اضافہ فرما دے، نور آپ کے پاس حلال کا مال ہے وہ بھی نور ہے، حلال کا جو رزق ہے وہ بھی نور ہے، اللہ میرے مال میں اضافہ فرمائے۔ وزدنی نورا، اللہ صحت بھی نور ہے، اللہ مجھے تیری اطاعت کے لیے میری صحت میں بھی اضافہ فرمائے۔ وزدنی نورا، اللہ میری نور میں، میری روشنی میں اضافہ فرمائے۔ وہب لی، اللہ مجھے عطا فرمائے، حبلی کا معنی کیا ہے؟ عطا فرما دے۔ نورا، نور علی نور، نور پر نور عطا فرمائے۔ یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ گھر سے آپ نکلیں، دعا پڑھ کر نکلے ہیں، اب آپ مسجد میں جا رہے ہیں، وضو گھر سے نکل کے آئے ہیں، تو راستے میں آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے جائیں گے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، وفی لسانی نورا، وفی سمعی نورا، وفی بصری نورا، ومن فوقی نورا، ومن تحتی نورا، وعن یمینی نورا، وعن شمالی نورا، ومن امامی نورا، ومن خلفی نورا، واجعل فی نفسی نورا، واعظم لی نورا، وعظم لی نورا، واجعل لی نورا، واجعلنی نورا، اللہم اعطنی نورا، واجعل فی عصبی نورا، وفی لحمی نورا، وفی دمی نورا، وفی شعری نورا، وفی بشری نورا، اللہم اجعل لی نورا فی قبری، ونورا فی عظامی، وزدنی نورا، وزدنی نورا، وزدنی نورا، وہب لی نورا علی نور۔ یہ کب پڑھنی ہے یہ دعا؟ مسجد میں آتے ہوئے، مسجد میں جاتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد اب آپ پہنچے ہیں مسجد میں، اب مسجد میں داخل ہونے سے راستے میں آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے آئے ہیں، یہی دعا پڑھتے پڑھتے آپ مسجد کی مین گیٹ پہ آپ پہنچ چکا ہے۔ اب آپ پڑھیں گے مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اعوذ باللہ العظیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ سے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کون ہے وہ اللہ؟ العظیم، جو عظمت والا ہے، میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو عظمت والا ہے، عظیم اللہ ہے۔ وبوجہہ الکریم، اور اس کے کریم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی کریم چہرہ ہے اس کی میں پناہ مانگتا ہوں، اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وبوجہہ، اور اس کے چہرے کی، الکریم جو کریم چہرے ہے، وسلطانہ، اور اللہ کی سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں، القدیم جو قدیم ہے، اللہ کی پرانی سلطنت۔ قدیم حدیث کی ضد ہے، حدیث کہتے ہیں نئی چیز کو، قدیم کہتی ہے پرانی چیز کو۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ سے، اللہ کی میں پناہ مانگتا ہوں، العظیم جو عظمت والے اللہ ہے، میں عظمت والے اللہ کی، وبوجہہ الکریم، اور اس کے کریم چہرے کی، وسلطانہ القدیم، اس کی قدیم سلطنت کی میں پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے، اللہ عظیم کی، اس کے کریم چہرے کی، اس کے قدیم سلطنت کی میں پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ والصلاۃ، اور ساری صلاۃ، والصلاۃ تمام قسم کی صلاۃ، والسلام، اور سلام، صلاۃ و سلام ہو، علی رسول اللہ، کس پر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو۔ اللہم افتح لی، اے اللہ میرے لیے کھول دے، افتح لی میرے لیے کھول دے، اوپن کر دے،
ابوابا دروازے، باب کی جمع ابواب ہے، باب کہتے ہیں ایک دروازہ، ابواب دروازے۔ اب یہاں پہ آپ کو کتنے دروازوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کی رحمت کی دروازے کی ضرورت ہے، عافیت کی دروازے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے رزق کی جو دروازے ہیں اس کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو اولاد ہے اس دروازے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سارے کدھر سے ملتے ہیں؟ صحت بھی دینے والا کون؟ اللہ۔ مال دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ میں ان تمام، اللہ تمام دروازے میرے لیے کھول دے، رحمت کے تمام دروازے۔ اللہم افتح لی، اے اللہ میرے لیے کھول دے ابواب رحمتی کا، تیری رحمت کے دروازے، رب کی رحمت کی سارے دروازے اللہ میرے لیے کھول دے۔ اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، العظیم عظمت والے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وبوجہہ الکریم اور اس کے کریم چہرے کی پناہ چاہتا ہوں، وسلطانہ القدیم اس کی قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے، رد کیا ہوا، دھتکارا ہوا، ریجیکٹڈ شیطان سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام لے کر آپ میں مسجد میں داخل ہونے لگا ہوں۔ اللہ والصلاۃ اور صلاۃ، والسلام اور سلام، درود و سلام، عموماً درود کہتے ہیں، درود محدود معنی ہے، اسی لیے ہم ترجمہ کریں گے صلاۃ، والسلام اور سلام کس پر ہو؟ علی پر، علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پر ہو۔ اللہم افتح لی، اے اللہ میرے لیے کھول دے ابوابا دروازے، ابوابا کیا کریں گے؟ دروازے، دروازہ نہیں دروازے، رحمتی کا تیری رحمت کا، اللہ تیری رحمت کے سارے دروازے میرے لیے کھول دے۔ یہ کب پڑھنی ہے؟ مسجد میں۔ پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کے بعد ہم دوسری دعائیں بعد میں پڑھیں گے۔ اب اس سے پہلے ایک دعا پڑھ کے آج ہم ختم کر دیں گے، بسم اللہ، مسجد سے نکلنے کی دعا۔ اب آپ نے نماز پڑھ لی ہے، زیادہ ہو جائے گی، چلو پھر آج اسی پڑھ لیں، ٹھیک ہو گیا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔